بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 دسمبر 2001 کو دڑوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1383 کی توثیق شدہ بون معاہدے پر دستخط کیے۔ مبینہ طور پر ایران کی سفارتی مدد کے ساتھ معاہدہ ہوا کیونکہ شمالی اتحاد کے دھڑے کی ایران کی حمایت نے حامد کرزئی کو عبوری انتظامیہ کا سربراہ مقرر کیا اور ایک بین الاقوامی امن فوج تشکیل دی تاکہ کابل میں سیکیورٹی برقرار رہے۔ بون معاہدہ 20 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1386 کے بعد ہوا جس میں انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس یا ISAF قائم کی گئی۔ مارچ 2002 آپریشن ایناکونڈا پہلا بڑا زمینی حملہ اور تورا بورا کے بعد سب سے بڑا آپریشن تھا جو صوبہ گردیز پختیاک شہر کے جنوب میں 800 القاعدہ اور طالبان جنگجوؤں کے خلاف شروع کیا گیا جس میں تقریباً 2000 امریکی اور 1000 افغان فوجیوں نے حصہ لیا۔ آپریشن کے سائز کے باوجود ایناکونڈا نے جنگی کوششوں کو وسیع کرنے کا اشارہ نہیں دیا بلکہ پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے فوجی اور انٹیلیجنس وسائل کو افغانستان سے دور کر کے صدام حسین کے عراق کی سمت میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اپریل 2002 صدر جارج بش ڈبلیو نے ورجینیا ملٹری انسٹی ٹیوٹ میں ایک تقریر میں افغانستان کی تعمیر نو پر زور دیا۔ امریکی کانگریس نے 2001 سے 2009 تک افغانستان کے لیے 38 ارب ڈالر سے زیادہ کی انسانی اور تعمیر نو کی امداد مختص کی۔ نومبر 2002 امریکی فوج نے اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ اثر نو ترقی اور کابل حکومت کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے سول امور کا ایک فریم ورک بنایا۔ یہ نام نہاد صوبائی تعمیر نو ٹیمیں یا PRT پہلے نومبر میں گردیز میں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد بامیان، قندوز، مزار شریف، قندھار اور ہرات میں دکھائی دیں۔ انفرادی PRT کی کمان بالآخر نیٹو ریاستوں کے حوالے کی گئیں۔ اگرچہ امدادی ایجنسیوں کے لیے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کا سہرا اس ماڈل کو عالمی سطح پر نہیں دیا گیا، تشویش بڑھ گئی کہ PRT سسٹم میں مرکزی کنٹرول اتھارٹی کا فقدان ہے، اسے غیر منظم کیا گیا تھا اور USA انسٹی ٹیوٹ آف پیس کی رپورٹ نے سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کو اڈہاک اپروچ کہا تھا۔ اس طرح کی تنقید PRT پروگرام سے آگے بڑھ گئی اور نیٹو جنگ کی کوششوں میں ایک عام موضوع بن گیا کیونکہ اس نے رکن افواج کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا۔ مئی 2003 میجر کمبیٹ بڑی لڑائی کا خاتمہ۔ کابل میں صحافیوں کے ساتھ بریفنگ کے دوران سیکرٹری دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے بڑی لڑائی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان صدر جارج بش ڈبلیو کے مشن کے ساتھ عراق میں لڑائی ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہوا۔ اگست 2003 نارتھ اٹلانٹک ٹرینی آرگنائزیشن نیٹو نے افغانستان میں بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز ISAF کا کنٹرول سنبھال لیا تاکہ پورے ملک میں نیٹو ISAF کا کردار بڑھے۔ یہ یورپ سے باہر نیٹو کی پہلی آپریشنل وابستگی تھی۔ اصل میں کابل اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو محفوظ بنانے کا کام ستمبر 2005، جولائی 2006 اور اکتوبر 2006 میں بڑھایا گیا۔ ISAF فوجیوں کی تعداد ابتدائی 5000 سے بڑھ کر 45 ممالک تک پہنچ گئی۔ 2006 میں ISAF نے امریکہ کی قیادت والے اتحاد سے مشرقی افغانستان میں بین الاقوامی فوجی دستوں کی کمان سنبھالی اور جنوبی افغانستان میں شدید جنگی کارروائیوں میں بھی شامل ہو گیا۔ جنوری 2004 افغان مندوبین کی ایک اسمبلی نے افغانستان کے لیے ایک آئین پر اتفاق کیا، ایک مضبوط صدارتی نظام بنایا جس کا مقصد ملک کے مختلف نسلی گروہوں کو متحد کرنا تھا۔ اکتوبر 2004 قومی رائے شماری میں کرزئی افغانستان کے پہلے جمہوری طور پر منتخب سربراہ بنے۔ تشدد اور دھمکیوں کے باوجود ووٹروں کی تعداد زیادہ تھی۔ کرزئی نے 55% ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے قریبی حریف سابق وزیر تعلیم یونس قانونی نے 16% ووٹ حاصل کیے۔ مئی 2005 افغان صدر حامد کرزئی اور امریکی صدر جارج بش ڈبلیو نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں ان کے متعلقہ ممالک کو اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا گیا۔ اعلامیہ نے امریکی افواج کو بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد کے لیے افغان فوجی سہولت تک رسائی دی۔ اس کے علاوہ معاہدے میں واشنگٹن سے کہا گیا کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت سے لیس کرنے اور انہیں امن و امان برقرار رکھنے میں مدد کرے۔ ستمبر 2005 6 ملین سے زائد افغانیوں نے عوامی مجلس مشیران و جرگہ، بزرگوں کی کونسل اور مقامی کونسلوں کے لیے ووٹ ڈالے۔ یہ افغانستان میں اس وقت تک کے سب سے زیادہ جمہوری انتخابات قرار دیے گئے اور اس میں ووٹ ڈالنے والوں میں سے تقریباً نصف خواتین تھیں۔ افغانستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی 249 میں سے 68 نشستیں خواتین اراکین کے لیے مختص کی گئی تھیں اور 102 میں سے 23 نشستیں ایوان بالا میں مخصوص تھیں۔ جولائی 2006 گرمیوں کے مہینوں میں ملک بھر میں پھر شدت میں اضافہ ہوا۔ جولائی میں جنوب میں شدید لڑائی شروع ہوئی۔
خودکش حملوں کی جو تعداد 2005 میں 27 تھی بڑھ کر 2006 میں 139 ہو گئی، جبکہ بم دھماکے دوگنا ہو کر 1677 ہو گئے۔ مئی 2007 افغانستان کے جنوب میں افغان امریکہ اور نیٹو افواج کے مشترکہ آپریشن میں طالبان کا فوجی کمانڈر ملا داد اللہ مارا گیا۔ داد اللہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صوبہ ہلمند میں جنگ میں گوریلا فورسز کا رہنما تھا۔ اگست 2008 افغان اور اقوام متحدہ کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ امریکہ کی گن شپ سے غلط آگ لگنے سے درجنوں افغانی شہری ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوجی حکام نے اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ صوبہ فرا میں ایک علیحدہ واقعہ کے نتیجہ میں 140 عام شہری ہلاک ہوئے۔ فروری 2009 امریکہ کے نو منتخب صدر باراک اوباما نے مزید 17,000 فوجیوں کو جنگ کے علاقے میں بھیجنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ 2011 کے آخر تک عراق سے زیادہ تر جنگی فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل پر قائم رہے گا۔ کمک دوبارہ شروع ہونے والے طالبان کا مقابلہ کرنے اور جنوب میں افغان پاکستان سرحد پر غیر ملکی جنگجوؤں کے بہاؤ کو روکنے پر مرکوز ہے۔ مئی 2009 سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس نے افغانستان میں امریکہ کے اعلیٰ کمانڈر جنرل ڈیوڈی میک کرنن کی جگہ انسداد بغاوت اور خصوصی آپریشن گروہ جنرل اسٹینلے اے میک کرسٹل کو تعینات کیا۔ رپورٹس میں اشارہ کیا گیا کہ میک کرسٹل کی تقرری کا مقصد افغان جنگ کی کوششوں کے لیے زیادہ جارحانہ اور جدید طرز عمل لانا تھا تاکہ مطلوبہ نتائج کے حصول میں رکاوٹ نہ آئے۔ نومبر 2009 اگست میں ایک متنازع صدارتی انتخابات کے بعد 2 ماہ سے زائد غیر یقینی صورتحال کے بعد صدر حامد کرزئی نے ایک اور مدت کے لیے صدارتی انتخابات جیت لیا۔ 20 اگست کا الیکشن، جس نے کرزئی کو سب سے زیادہ دعوے دار عبداللہ اور اشرف غنی کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات سے دوچار کیا۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ انتخابی شکایت کمیشن کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ کرزئی نے 50% سے کم ووٹ یعنی صرف 49.67% ووٹ جیتا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کے تحت کرزئی 7 نومبر کو دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالنے پر راضی ہو گئے، لیکن اس سے ایک ہفتہ قبل کرزئی کے اہم حریف عبداللہ نے دستبرداری اختیار کر لی اور کرزئی کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ دسمبر 2009 افغان جنگ میں امریکہ کے عزم کی تجدید کے 9 ماہ بعد صدر اوباما نے USA مشن میں بڑے اضافے کا اعلان کیا۔ قومی سطح پر ٹیلی ویژن پر تقریر میں صدر اوباما نے مزید 30,000 افواج بھیجنے کا اعلان کیا، جو کہ پہلے سے موجود 68,000 فوجیوں کے ہمراہ افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینے اور ان کو جنگ کے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ جون 2010 جنرل اسٹینلے میک کرسٹل کو افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ رولنگ سٹون کے ایک متنازع مضمون کے بعد، جس میں وہ اور ان کے ساتھی انتظامیہ پر تنقید کرتے پائے گئے تھے، صدر باراک اوباما نے جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کو ان کی جگہ نامزد کر دیا۔ نومبر 2010 لزبن میں ایک سربراہی اجلاس میں نیٹو کے رکن ممالک نے 2014 کے آخر تک افغانستان میں سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری افغان فورسز کے حوالے کرنے پر متفق ہونے والے ایک اعلامیے پر دستخط کیے، اور اس طرح مرحلہ وار افغانستان کے مستحکم صوبے اور شہروں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری افغان فورسز کے حوالے کرنے کی شروعات کی گئی۔ 1 مئی 2011 کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن، جسے امریکہ 9/11 کے حملوں کا ذمہ دار گردانتا ہے، پاکستان میں امریکی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح 10 سال قبل شروع ہونے والی جنگ کے لیے امریکہ کے بنیادی ہدف کی موت نے افغانستان جنگ جاری رکھنے کے بارے میں طویل بحث کو ہوا دی۔ جیسا کہ صدر اوباما نے جولائی میں 30,000 اضافے والے فوجیوں میں سے کچھ یا سب کے انخلاء کا اعلان کرنے بارے میں سوچا، کانگریس کے قانون سازوں نے تیزی سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ حالانکہ کچھ تجزیہ کاروں نے مسلسل فوجی تعیناتی کے لیے بحث کی۔ دریں اثنا افغانستان میں پاکستان مخالف بیان بازی میں اضافہ ہوا، جہاں حکام نے طویل عرصے سے پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو افغانستان میں تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اکتوبر 2011 افغانستان میں امریکہ کی جنگ کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ امریکی فوجی افغانستان کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں تعینات تھے۔ صدر باراک اوباما نے 2014 تک تمام جنگی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلانے کا ارادہ کیا، لیکن افغان حکومت کی ملک کو مضبوط بنانے کی صلاحیت کے بارے میں شدید شکوک و شبہات باقی تھے۔ جنگ کی 1 دہائی میں 1800 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور $444 بلین خرچ ہوئے۔ اخراجات نے امریکہ کی عوامی حمایت کو ختم کر دیا
عالمی معاشی بدحالی کے ساتھ 9.1% بے روزگاری کی شرح اور $1.3 ٹریلین کا سالانہ بجٹ خسارہ ہو گیا۔ اگرچہ فوجیوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ معاہدے کی امیدیں تھیں تاکہ تنازعات کو کم کرنے میں مدد مل سکے، صدر کرزئی نے 20 ستمبر کو حکومت کے چیف مذاکرات کار برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد مذاکرات کو معطل کر دیا۔